انتظامیہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ کیا تفہیم قرآن کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ کیا حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ اپنی گزارشات کو اسی عنوان تک محدود رکھوں۔ دنیا میں کوئی بھی ادارہ، کوئی ریاست، کوئی اسکول، کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا کوئی نصاب نہ ہو۔ نصاب ہوتا ہے، وہ مقرر ہوتا ہے، اس ادارے، اس فیکٹری، اس اسکول، اس مدرسے میں داخل ہونے والا ہر شخص اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اس نصاب کو پڑھے اور پھر اسی کے مطابق اس کا امتحان ہوگا۔ پھر اس نصاب کو سمجھانے کے لیے بھی وہ ادارہ معلم مقرر کرتا ہے، ٹیچر مقرر کرتا ہے، استاد مقرر کرتا ہے، جو اس نصاب کو سمجھاتا ہے۔ یہ پوری دنیا یوں سمجھ لو کہ ایک ادارہ ہے اور ہم اس ادارے کے طالب علم ہیں، اور قرآن مجید اس ادارے کا نصاب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نصاب کے معلم ہیں، استاذ ہیں، اس کو پڑھانے اور سمجھانے والے ہیں۔ جیسا کہ خود قرآن مجید نے بیان کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سارے منصب اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ لا ریب ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور اللہ نے جبریل امین کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اسے اتارا، جس پر کتاب اتاری گئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے نام آپ کے کسی دوست کی چٹھی آئی، آپ اس چٹھی کو پڑھتے ہیں، بعض سطریں اس میں ایسی آتی ہیں آپ پڑھتے ہیں اور ہنس پڑتے ہیں، بعض سطریں ایسی آتی ہیں آپ اداس ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہ خط لیا آپ سے، اردو میں تھا، میں نے بھی اس کو پڑھ لیا، لیکن پورا خط میں نے پڑھ لیا، نہ مجھے کہیں ہنسی آئی، نہ مجھے کہیں رونا آیا، نہ کہیں مجھے اداسی آئی۔ آپ کے پڑھنے میں اور میرے پڑھنے میں کیا فرق تھا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ دوست آپ کا ہے، چٹھی اس نے آپ کو لکھی ہے، چٹھی اردو میں ہے، آپ پڑھ کر بعض جملوں پہ ہنستے ہیں، بعض جملوں پہ اداس ہو جاتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، میں اداس بھی نہیں ہوتا، ہنستا بھی نہیں، خط پورا پڑھ لیتا ہوں۔ کس چیز کا فرق ہو سکتا ہے؟ قصور والوں کو صرف سبحان اللہ یاد ہے، باقی کچھ یاد ہے؟ سمجھنے کا نہیں، اردو میں تھا تو میں نے بھی سمجھ لیا، میں کراچی سے آیا ہوں، اردو تو میں سمجھتا ہوں۔ ہاں، یہ اب آپ نے بات کی۔ جب کوئی دوست
کسی دوست کے نام خط لکھتا ہے تو بعض باتیں اشارے میں ہوتی ہیں، کنایے میں ہوتی ہیں۔ مثلا اس نے اتنا ہی لکھا کہ قصور والا پل، اب میں نے تو پڑھ لیا قصور والا پل، لیکن قصور والے پل کے پیچھے کیا واقعہ چھپا ہوا ہے وہ یا اسے پتا ہے یا اسے پتا ہے، وہ مجھے نہیں پتا۔ کہیں اس نے کوئی ایسی بات لکھی جو بڑی درد بھری تھی، دکھ والی تھی، اس نے کوئی اشارتاً کوئی بات یاد دلائی، میں نے خط پڑھ لیا لیکن وہ بات جو اشارہ ہے وہ میں نہیں سمجھ سکا۔ اب جب ہم اس سے پوچھیں گے بھی تو کس بات پہ ہنسا، کس بات پہ رویا، کس بات پہ اداس ہوا، تو وہ جب تشریح کر کے بتائے گا کہ وہ جو اس نے قصور والا پل لکھا تھا نا، اس کے اوپر اس کے پیچھے یہ بات چھپی ہوئی تھی، وہ مجھے اشارے سے سمجھا رہا تھا۔ ہم موٹر سائیکل سے جا رہے تھے، آگے ایک کتا آ گیا، ہم اسپیڈ سے اس کتے کے ساتھ ٹکرائے اور وہ بھی گر گیا، میں بھی گرا اور کتا بھاگ گیا۔ اب یہ وہ بات سن کر ہم بعد میں جب اٹھے، موٹر سائیکل کو اٹھایا، کتا بھاگ گیا، ہم بھی بچ گئے، کوئی حادثہ ایسا بڑا پیش نہیں آیا، لیکن ہمیں بڑی ہنسی آئی اپنی بے وقوفی پر بھی اور کتے کی بے وقوفی پر بھی کہ وہ کیسے موٹر سائیکل سے آ کر کے ٹکرائے۔ تو اب ہمیں بھی تھوڑی سی مسکراہٹ آئے گی۔ پھر کہیں اس نے بتایا کہ نہر میں جا گرے، آپ نے کوئی اداسی والی بات ہمیں تشریح کر کے بتائی، اب ہم بھی کچھ سمجھیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اے حبیب اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب ہم نے قرآن پاک آپ کی طرف نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر بیان کریں، آپ لوگوں پر یہ بات واضح کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ان کی طرف کیا نازل کیا، جو بات ہم نے اپنے بندوں کے لیے آپ پر اتاری ہے، اس کی توضیح و تشریح آپ ہمارے بندوں کو کر کے سمجھائیں۔ نبی کی ذمہ داری اللہ نے لگا دی، اور آج بھی قرآن مجید اپنے وجود میں بعض جگہ اللہ قرآن مجید میں اصول بیان کرتا ہے، فروعات نبی پر چھوڑ دیتا ہے، بعض جگہ اجمال بیان کرتا ہے، تفصیلات نبی پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس لیے رب العالمین کرتا ہے تاکہ قیامت تک رہتی دنیا تک مسلمانوں کو میرے رسول کی ضرورت محسوس ہوتی رہے۔ اگر ساری باتیں اللہ قرآن پاک میں بیان فرما دیتا، ساری باتیں قرآن میں بیان فرما دیتا، آج رسول کو کوئی نہ پوچھتا۔ غلام احمد پرویز کہتا کہ میاں قرآن میں تو ہر ایک بات واضح ہے، کسی کی تشریح کی توضیح کی کوئی ضرورت نہیں۔ غامدی صاحب بھی کہتے قرآن میں ہر بات واضح ہے، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ تو کہہ دیا کہ نماز تم پر فرض ہے، لیکن یہ نہیں بتایا نماز کہتے کسے ہیں، کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، رکعت کس چیز کا نام ہے، ایک رکعت میں قیام کتنے ہوں، رکوع کتنے ہوں، سجدے کتنے ہوں، مغرب کی 3 رکعتیں کیوں، عشاء کی 4 رکعتیں کیوں، فجر کی 2 رکعتیں کیوں۔ قرآن مجید کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ بات اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمائی، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دنیا والو نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ قرآن نے تو اصول بیان فرما دیا کہ نماز تم پر فرض ہے،
لیکن یہ فریضہ ادا کیسے کرنا ہے، یہ بات اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پر چھوڑ دی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے ادا کرو۔ لیکن قرآن مجید، پورے قرآن مجید میں رب العالمین نے حج کا طریقہ کہیں نہیں بتایا۔ میقات کسے کہتے ہیں، احرام کسے کہتے ہیں، احرام کتنے کپڑوں کا نام ہے، احرام میں کیا کیا پابندیاں ہونی چاہیے، احرام کس سے ٹوٹ جاتا ہے، دم کس بات پہ دینا پڑتا ہے، کتنے چکروں کا نام طواف ہے، کہاں سے طواف شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں، پورا قرآن پر ڈالیے، قرآن جواب نہیں دیتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے دنیا والو حج کے مسئلے مجھ سے سیکھ لو، پھر ہو سکتا ہے ہماری تمہاری ملاقات ہو کہ نہ ہو، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھو۔ ہر بات کو اللہ رب العالمین نے نبی پر چھوڑا، بیان کر دیا کہ یہ چیز تم پر لازم ہے، اسے تم نے کرنا ہے، لیکن کرنا کیسے ہے وہ تم میرے رسول سے پوچھو، وہ بتائے گا تمہیں کہ کیسے کرنا ہے۔